دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ٹیکس محاصل کے زیر سماعت مقدمات جلد نمٹانے کے لیے قانونی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس $1 ارب کے اپنے 2 ڈپازٹس کو مزید 1 سال کے لیے مؤخر کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ دفتر خارجہ نے مراکش کے سمندر میں کشتی ڈوبنے کے واقعے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا ہے۔ پاکستان نے لیبیا کی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیکس محاصل کے زیر سماعت مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے قانونی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں اس حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس محاصل کے مقدمات میں FPR کی نمائندگی کے لیے اچھی ساکھ کے حامل وکلاء کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ انہوں نے ٹیکس سے متعلق امور کا فورنزک آڈٹ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کمزور بنیاد پر بنائے گئے یا جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث افسران کو سزا دی جائے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ دیانتداری اور انتھک محنت سے میرٹ کی بنیاد پر مقدمات بنانے والے افسران کو خصوصی انعامات اور مراد دی جائیں گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران خدمات کی برآمدات میں 7.8% اضافہ ہوا ہے۔ 170 ممالک کو IT خدمات کی برآمد سے پاکستان فری لانسر کی درجہ بندی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ حکومت کی کوششوں اور IT کے شعبے میں بہتری کی بدولت گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں درآمدات میں 13% کمی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس $1 ارب کے اپنے 2 ڈپازٹس کو مزید 1 سال کے لیے مؤخر کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ مرکزی بینک نے کہا ہے کہ اس ماہ ذخائر میچور ہو رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ رباط میں پاکستانی سفارت خانہ کشتی کے واقعے کے سلسلے میں مقامی حکام سے رابطے میں ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں سمیت زندہ بچ جانے والے متعدد افراد کو دخلا کے قریب ایک کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کی سہولت اور انہیں ضروری امداد کی فراہمی کے لیے ایک ٹیم کو سفارت خانے سے دخلا روانہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تمام متعلقہ سرکاری اداروں کو متاثرہ پاکستانیوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے کرائسس مینجمنٹ یونٹ اور رباط میں فوکل پرسنز کے ساتھ ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے فعال رہنے والے کرائسس رسپانس سینٹر کا ٹیلی فون نمبر ہے 05192078887، جبکہ ای میل ایڈریس cmul@mofa.gov.pk ہے۔ رباط میں پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ قائم مقام سفیر رابعہ قصوری کا واٹس ایپ نمبر 0021229522365 اور کونسلر اسسٹنٹ نعمان علی کا واٹس ایپ نمبر 0092110220467 بلوچستان کے علاقوں میں موسیٰ خیل اور مرغہ قبضئی میں جرگے ہوئے۔ FC بلوچستان نارتھ کے IG میجر جنرل عابد مظہر، قبائلی مائدین اور سول انتظامیہ کے حکام نے جرگوں میں شرکت کی۔ جرگوں میں سیکورٹی صورتحال، امن عامہ اور ترقیاتی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ قبائلی عمائدین نے خارج کے خلاف پاک فوج اور FC بلوچستان کے مؤثر اقدامات کی تعریف کی۔ FC بلوچستان نارتھ کے IG نے امن و سلامتی قائم رکھنے میں مقامی لوگوں کی حمایت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ FC عوام کو سیکورٹی فراہم کرنے کی کوششیں کرتی رہے گی اور دوسرے فلاحی اقدامات بھی ساتھ کرے گی۔ پاکستان نے لیبیا کی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ لیبیا میں ترجیحی بنیادوں پر آزادانہ، منصفانہ اور شفاف صدارتی اور پارلیمانی انتخابات سے ہی دیر پا امن اور استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے یوکرین میں امن و سلامتی قائم رکھنے کے بارے میں عالمی ادارے کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران ایک بیان میں خبردار کیا کہ مزید کشیدگی موجودہ بحران کو خراب کرے گی۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مغرب میں وحشیانہ حملوں میں مزید 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے محصور غزہ میں اسرائیلی نسل کشی میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد 46,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ سے تقریباً 20 لاکھ افراد کو مجبوراً نقل مکانی کرنا پڑی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔